ایک اور وظیفہ لکھ لیں اس بات کو. جو وظیفے ہیں نا یہ اللہ کے نبی کی حدیث اور قرآن سے ثابت وظیفے ہیں. یہ آپ کو کوئی پیر بابا یا کوئی ایسے نہیں بتا رہا. I'm not saying کہ وہ سب غلط ہوں گے. قرآن کی اگر دلیل دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہوں گے, لیکن قرآن حدیث سے ثابت چیزیں ہمیں وہ کرنی چاہیے. اور یہ دین عمل کا دین ہے. یہ دین ہمیں عمل سکھاتا ہے. صدقہ دو, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, اللہ سے دعا کرو. یہ نہیں کہ جو ہے نا کوئی تعویذ لٹکا لی جی پہن لیا, یا جی ہے نا ایک بچوں کو بلا لی مدرسے کے جی اتنی دفعہ یہ دعا پڑھ دو, یا صرف قرآن جو ہے نا یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام یا کوئی بھی تسبیح لاکھوں دفعہ پڑھ لی. although اجر ہوگا, لیکن سبحان اللہ میں بدعات میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. دین وہی ہے جو میں اللہ کے نبی دے کے گئے, اس کے علاوہ اور کچھ دین نہیں ہے. پانچواں وظیفہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ انسان پہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیے, اور اس فیض کے ساتھ صدقہ دیں کہ آپ کی جو مصیبت آئی, چاہے ہیلتھ کا ایشو ہے, چاہے کوئی بھی ایشو ہے, بلکہ ہیلتھ کے پہ تو خاص حدیث آتی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ, اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. صدقہ دے کے ان کا علاج کیا کرو. اور ہم لوگ دیتے نہیں ہیں. اور صدقہ صرف لاکھ روپے صدقہ نہیں ہے, آدھی کھجور بھی صدقہ ہے, 1 روپیہ بھی صدقہ ہے. دیا اخلاص نیت سے جائے, دیا اللہ کی رضا کے لیے جائے, اور اس نیت سے کہ یا اللہ ہماری مشکلات کو حل کر دے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, مصیبتوں کو دور کرتا ہے. ایک شخص تھا جو ایجپٹ میں تھا, وہ ایک فورن کنٹری میں رہتا تھا, جاب کرتا تھا. تو اس نے اپنا ہارٹ کا چیک اپ کرایا, تو اس نے کہا کہ آپ کے دل کی بڑی بری حالت ہے, آپ کو تو اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑے گی, اور آپ کی تو وینز آرٹریز بلاکڈ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کیا سجیسٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم آپ کو سجیسٹ نہیں کرتے آپریشن, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, لیکن وی کینٹ گارنٹی یو اینی تھنگ. تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے آپ, میری فیملی والے ایجپٹ میں ہوتے ہیں, مجھے ان سے مل کے آ جاؤں میں. انہوں نے کہا وی ڈونٹ ریکمینڈ یو ٹو ٹریول, بہت بری اسٹیٹ ہے آپ کی, اگر آپ جانا چاہتے ہیں اپنے رسک پہ جائیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آئی ایم گوئنگ. وہ اپنے گھر والوں سے ملا اور وہ بڑا پریشان ہو گیا, بچوں سے اور بیوی سے اور ماں باپ سے مل کے. جب وہ آ رہا تھا تو دیکھتا ہے کہ جو میٹ شاپ ہے وہ میٹ کاٹ رہا ہے, جو شخص ہے جو وہ وہاں پہ جو کاٹنے والا تھا, سبحان اللہ. تو اس نے وہ میٹ کو کاٹ رہا, جو چھچڑے تھے اور جو ہڈیاں تھیں وہ سائڈ پہ پھینکتا جا رہا ہے. تو پھینکتے پھینکتے ایک عورت ہے جو غریب سی ہے, اس کے ساتھ بچہ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ اس میٹ کو کلیکٹ کری جو چھچڑے تھے اور جو ہڈیاں تھیں. تو اس نے کہا ماں جی تم یہ کیوں کلیکٹ کر رہی ہو, کیا ملے گا تمہیں سے؟ کہتی بیٹا ہم مہینے میں 1 دفعہ گوشت کھاتے ہوتے ہیں, لیکن اس مہینے میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ہم اس دفعہ گوشت پرچیز کر سکیں. تو آئی وانٹڈ کہ میں اسی ہڈیوں کو اور چھچڑوں کو لے کے ان کو بالوں اور اس کی یخنی بچوں کو پلا دوں, تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس لڑکے نے سوچا کہ ویسے بھی میرا پتہ نہیں آپریشن سکسیسفل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, اتنی میری سیونگز کہاں جائیں گی میں اگر مر گیا تو میٹ شاپ والے کو بولا, جاننے والا تھا کہ یار باسن یہ مہینے میں تمہیں ہر مہینے تمہارے پاس آئے گی, اور جب وہ تم سے میٹ مانگے تم نے اس کو دینا ہے, اور بل میرے اوپر ہے. جب اس بوڑھی عورت نے یہ سنا تو اپنے ہاتھ کھڑے کیے اور کہا کہ یا اللہ اس کی تمام مشکلوں کو آسان کر دے, اس کی تمام بیماریوں کو دور کر دے, اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. دل سے دعائیں کہ اللہ تیری ہر مشکل کو دور کرے. خیر ہی وینٹ بیک ٹو دیٹ کنٹری, اپنا علاج کروایا, رپورٹس کروائیں, رپورٹس بالکل نارمل آئیں. ڈاکٹر سمجھا کہ شاید یہ غلط بندے کی رپورٹس ہمیں آ گئی ہیں. دوبارہ جب چیک اپ کیا تو اسی بندے کا سیم رپورٹس, ایوری تھنگ وینٹ بیک ٹو نارمل. انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا, ڈیڈ یو گو ٹو اینی ہاسپٹل؟ ہی سیڈ نو. ڈیڈ یو ایٹ اینی میڈیسن؟ ہی سیڈ نو. انہوں نے کہا یہ آپ کی رپورٹس سب ٹھیک ہو گیا ہے. کہتا اللہ اکبر, آئی نو وٹ از اٹ. یہ اس عورت کی دعا تھی, اور جو میں نے صدقہ دیا اللہ کی راہ میں یہ اس کا نتیجہ ہے. داؤ مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا جو علاج ہے وہ صدقے سے کیا کرو. ایک اور سچا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا, ہی واز ان ہز آفس, کال آئی کہ آپ کی مدر کی بہت بری حالت ہو گئی ہے, شی از ایڈمٹڈ ٹو ICU, آپ جلدی پہنچیں. وہ کہتا ہے کہ میں آفس سے نکلا, ہاسپٹل جا رہا تھا, کہیں سگنل کے پاس تھا جہاں بھی, وہاں پہ ایک میں نے دیکھا ایک بلی, اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ نا چیخی اور چلا رہی تھی, آوازیں نکال رہی تھی. تو مجھے بڑا ترس آیا اس پہ کہ اس کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی کار کسی نے ہٹ کی تھی کیا وجہ. تو کہتا ہے کہ کیوں نہ میں اس کی ہیلپ کر دوں. وہ ساتھ شاپ میں گیا, اس نے دودھ لیا اور اس کو وہاں پہ دودھ جو ہے نا وہ سرو کر دیا اور وہ آ گیا. تو وہ اپنی ماجی کے پاس پہنچا, ماجی واز اسمائلنگ اینڈ شی واز فیلنگ بیٹر, اور یہ ٹرو اسٹوری ہے. تو کہتے ہیں ماجی میں تو اتنی ٹینشن میں, پریشانی میں, آپ لوگ تو مجھے تو بڑا تھا کہ آپ ICU میں ہیں لیکن یو ہیو بین ڈسچارج اور آپ خیریت سے. کہتی بیٹا a miracle happened. کہتی میں بڑی مشکل میں تھی اور تکلیف میں تھی. کہتی ہیں کہ I slept for some time. اور کہتی مجھے خواب میں ایک لنگڑی بلی آئی and she was making dua for me. اور کہتی وہ میں جب میری جیسے وہ اونگ تھی اور وہ کھلی تو I felt fine. یہ سب جو تکلیف تھی مجھ سے دور ہو گئی. And the same can happen to us as well. اگر ہم صدقہ اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں تو anything can happen. Anything can happen. ایک اور وظیفہ لکھ لیں, helping others. And since time is up, بلکہ کافی اوپر بھی ہو چکا ہے, میں اس کو صرف مینشن کر دوں گا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اپوائنٹ کرتے ہیں جو کہ اس کے لیے آمین بولتا ہے اور کہتا ہے والا کا بھی مثل, اور تمہارے لیے بھی ایسا ہی. اور فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں اور معصوم ہیں, ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا. ہم تو گناہ گار ہیں, پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. فرشتے کی دعا قبول ہوگی.
تو لوگوں کے لیے مدد کریں, لوگوں کے لیے دعا کریں, ٹھیک ہے. ایک اور جو اسٹیپ ہے I want to discuss is توکل اللہ سبحانہ وتعالی, اینڈ دس از دا لاسٹ اسٹیپ کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا توکل اختیار کرنا, اور وہ کیا ہے, which is کہ having faith in اللہ سبحانہ وتعالی کہ میرے رب کا جو فرمان ہے, جو کام ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اور مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرنا کہ اللہ یو ہیو گاٹ می, میں آپ کا بندہ ہوں, میں نے آپ سے مانگ رہا ہوں, آپ پہ فیتھ میرا آپ پہ توکل ہے کیا, دل کی ساری ہوپس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوں, کسی کی لوگوں کی جیبوں پہ نہ ہو یا کسی کی اتھارٹی پہ نہ ہو, دس توکل, اور یہ کرنا اللہ تعالیٰ پہ واجب ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ التَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبٌ مِنْ أَعْظَمِ واجبات الدین, بے شک اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا واجب ہے جس طرح دین کے بہت سے واجبات ہیں. کأن الاخلاص للہ تعالی واجب, جس طرح سے اللہ کے لیے اخلاص اختیار کرنا واجب ہے نا, اس طرح سے توکل بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر کرنا واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں جا رہے تھے, صحابہ ان کے لیے ہمیشہ سایہ والی جگہ چھوڑتے تھے جہاں پہ درخت سایہ ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور اپنی درخت پہ تلوار کو لٹکا کے سو گئے. ایک ایجنٹ کفار کا وہ سنیک ان کر کے آگے سمجھاؤ اور اللہ کے نبی تک پہنچ گیا, اینڈ ہی انٹینڈڈ ٹو کل دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے تلوار اٹھائی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کون بچائے گا تمہیں مجھ سے. تو اللہ کے نبی امیجن نیند سے ان کی آنکھ کھلی, اور جب سنا تو کہتے ہیں اللہ اللہ, اور یہ اللہ کا نام سن کے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور اس کا ہاتھ پیرالائز ہو گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو لوگوں پہ شفقت کرنے والے ہیں, آپ مجھے معاف کر دیں. اللہ کے نبی کہا مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا نہیں مسلمان میں نہیں ہوتا, لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی لڑوں گا نہیں, اور پھر وہ چلا گیا. یہ ہے توکل اللہ کے ذات پہ. Dear brother and sister, subscribe our channel Ta Fans for more beautiful videos. Jazakallahu khair.